بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ میرے انتہائی واجب القدر والاحترام اکابرین ملت حضرات، مشائخ اعظام، علماء ذیشان، معزز حاضرین کرام، اللہ کریم جل شانہ کی خاص رحمت، اس کی مہربانی اور فضل و کرم سے ہم سب حضرات ڈیرہ اسماعیل خان شہر کی اس محبتوں والی سرزمین میں میرے آقا نبی پاک صاحب الاولاق علیہ التحیات و تسلیمات کے میلاد مقدس اور اس کے ساتھ ساتھ امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، مؤید ملت طاہرہ، صاحب حجت قاہرہ، امام المسلمین سیدی امام احمد رضا خان فاضل و محدث بریلوی قدس سر العزیز کے یوم وصال مبارک کے حوالے سے منعقد ہونے والی آج کی اس عظیم الشان محفل اقدس میں حاضر ہیں۔ رب کریم جل شانہ ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے، اور یہاں ہمارے شہر ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر ہمارے جتنے بھی تنظیمات، بالخصوص بزم افکار رضا ڈیرہ اسماعیل خان اور محفل میلاد کمیٹی کی جانب سے جس عقیدت، دینی جذبے اور محبت کے ساتھ اس بابرکت محفل اقدس کا اہتمام فرمایا گیا ہے، اللہ پاک قبول و منظور فرماتے ہوئے اس محفل اقدس کے فیوز و برکات جملہ منتظمین اور ہم سب حاضرین کو عطا فرمائے۔ مجھ طالب العلم کو جو موضوع گفتگو کے لیے عطا فرمایا گیا ہے وہ ہے ہمارے پیارے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم کے پیارے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، اور آپ کے پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ساتھ عقیدت، محبت، ان کا ادب اور ان کی تعظیم کے حوالے سے امام احمد رضا فاضل بریلوی کے افکار کیا ہیں۔ سب سے پہلی بات آپ یہ ذہن میں رکھیے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا اسلوب یہ ہے کسی بھی مسئلے کی تحقیق کے لیے آپ سب سے پہلے اللہ پاک کی پیاری کتاب قرآن مجید فرقان حمید کو سامنے رکھتے ہیں، اس کے بعد آپ پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی حدیث مبارکہ کو، آپ کی سنت کریمہ کو، آپ کی سیرت طیبہ کو سامنے رکھتے ہیں، اس کے بعد آپ اجماع امت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد آپ سیدنا امام الائمہ سراج و حاضح الامہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے عطا کردہ اصولوں کی روشنی میں قیاس اور اجتہاد کی طرف آپ متوجہ ہوتے ہیں۔ تو بالکل اسلوب امام احمد رضا کے روشنی میں سب سے پہلے اس گفتگو میں ضروری ہے ہم پر کہ قرآن مجید فرقان حمید محبوب کریم علیہ السلام کے مقدس اہل بیت اطہار اور آپ کے صحابہ کرام کے متعلق ہماری کیا رہنمائی عطا فرماتا ہے۔ میں قرآن پاک میں سے ایک مقام عرض کرنے کا شرف حاصل کرتا ہوں۔ قرآن پاک کے 26ویں پارے سورہ الفتح آیت نمبر 29 میں اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ الی آخر الآیت البینۃ المبارکۃ۔ 26ویں پارے سورہ الفتح شریف کی اس آیت نمبر 29 کے آغاز میں اللہ پاک نے ہمارے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی لے کر ارشاد فرمایا کہ آپ اللہ پاک کے رسول ہیں۔ آگے فرمایا والذین معہ، اور وہ تمام کے تمام لوگ، وہ تمام کی تمام مبارک ہستیاں، معہ جو میرے پیارے رسول علیہ السلام کے ساتھ ہیں۔
نبی پاک علیہ السلام کی معیت میں ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی صحبت، آپ کی مجلس، آپ کے قرب میں ہے۔ فرمایا والذین معہ، اور وہ لوگ جو میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ کون ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کے پیارے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، محبوب کریم علیہ السلام کے پیارے صحابہ کرام، مہاجرین و انصار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ فرمایا یہ جتنی ہستیاں میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، ان کی پہلی خوبی اور وصف یہ ہے کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کافروں کے اوپر بڑے شدید اور سخت ہیں۔ اشداء، شدید ان کی جمع مکسر ہے، شدید بروزن فعیل صفت مشبہ کا صیغہ ہے۔ صفت مشبہ میں فعل کی نسبت فاعل کی طرف ثبوتی ہوتی ہے، دوامی ہوتی ہے، ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے۔ فرمایا ایسا نہیں ہے کہ جیسے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، رافضی قسم کے لوگ، حضرات اہل بیت اطہار کی عظمتوں کے انکار کرنے والے خارجی اور ناسبی قسم کے لوگ، حضرات صحابہ کرام کی عظمتوں کے منکر رافضی لوگ، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک محبوب کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات عالم دنیا میں جلوہ گر، اس وقت تک تو یہ ہستیاں کافروں پر بڑے شدید ہیں، اور بعد میں خدا نہ خواستہ کوئی کمپرومائز کر لیا کفر کے ساتھ، کوئی کفر کے متعلق روح رعایت یا نرمی کی پالیسی اختیار کر لی۔ نہیں، قرآن پاک نے سورہ الفتح شریف کے اندر، جبکہ سورہ الفتح ذی قعدہ سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے واپسی کے سفر پر محبوب کریم علیہ السلام پر نازل ہو رہی ہے، تو محبوب کریم علیہ السلام کے وصال اقدس سے بھی کم از کم 5.25 سال پہلے اللہ پاک نے فرمایا والذین معہ، وہ ہستیاں جو میرے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، وہ صرف محبوب علیہ السلام کی حیات طیبہ میں نہیں بلکہ فعل کی نسبت فاعل کی طرف دوامی۔ فرمایا اپنی دنیاوی حیات طیبہ کے آخری سانس اور لمحے تک محبوب کے جتنے ساتھی مرد و خواتین ہیں وہ کافروں پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بڑے شدید اور سخت ہیں۔ یہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا رحماء بینہم، اور آپس میں ایک دوسرے پر ہمیشہ رحمت کرنے والے، رحم اور مہربانی فرمانے والے۔ رحماء بھی رحیم کی جمع مکسر ہے، رحیم فعیل کے وزن پر ہے، یہ بھی صفت مشبہ کا صیغہ ہے جس میں رحم کرنے کا فعل جو ہے اس کی نسبت رحم کرنے والوں کی طرف ہمیشہ کے لیے ہے۔ فرمایا وہ کافروں کے اوپر ہمیشہ بڑے شدید اور سخت ہیں۔ رحماء بینہم، اور آپس میں ہمیشہ ایک دوسرے پر رحم ہی رحم کرنے والے۔ تراہم رکعا سجدا، مجھے اللہ پاک کی بارگاہ اقدس کے ساتھ محبوب کریم علیہ السلام کے پیارے اہل بیت اطہار اور پیارے صحابہ کرام و صحابیات کی ہستیوں کو مجھے اللہ پاک کی بارگاہ اقدس کے ساتھ اتنی محبت ہے، تراہم، کہ اے قرآن پر ایمان رکھنے والے تو جب بھی ان ہستیوں کو دیکھے گا، ترا واحد مذکر حاضر ہے، فعل مضارع ہے، مضارع میں فعل مضارع کی وضع جو ہے عربی زبان میں تجدد استمراری پر دلالت کروانے کے لیے ہے۔ یہاں استمرار حقیقی نہیں بلکہ عرفی ہے۔ قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے کہ جتنی ہستیاں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ ہیں، جب وہ اپنے فرائض اور واجبات سے فارغ ہوتے ہیں، اپنی گھریلو ذمہ داریاں، سماجی معاشرتی ذمہ داریاں مکمل کر لیتے ہیں، تو باقی جتنا بھی وقت ان کے پاس بچتا ہے اس کو وہ محض آرام طلبی کے اندر خرچ نہیں کر دیتے، فضول قسم کے معاملات میں اس کو وقت کو خرچ نہیں کرتے، بلکہ تراہم رکعا سجدا، تو میرے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو ہمیشہ دیکھے گا، وہ تمہیں یا رکوع کی حالت میں نظر آئیں گے یا سجدے کی حالت میں نظر آئیں گے۔ قرآن پاک نے ارشاد فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ابتغاء یبتغی، ابتغان کا معنی ہوتا ہے باقی جملہ امور و معاملات سے توجہ ہٹا کر اسی مطلوب اور مقصود چیز کو ڈھونڈنا اور تلاش کرنا، بغیون اس کا مادہ ہے۔ یبتغون، اور یہ بھی فعل مضارع ہے جس میں تجدد استمراری پر اس کی دلالت ہے۔ فرمایا جتنی زندگی میں اللہ پاک نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھیوں کو عالم دنیا میں عطا فرمائی ہے، ہمیشہ ہمیشہ اپنے ہر عمل، اپنی ہر قربانی، اپنی ہر جد و جہد سے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ ہمیشہ ہمیشہ
مجھ اللہ کا فضل اور میری رضا کو تلاش کر رہے ہیں۔ آج کل تو کئی حضرات کچھ اہل بیت اطہار کی کریم ہستیوں کے متعلق زبان کھولتے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پیارے صحابہ کرام کے متعلق عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ شاید دنیا داری کی خاطر، کوئی حکومتوں کے حصول کی خاطر، کوئی روپے پیسے کی خاطر، دنیاوی وجاہت اور دنیاوی شہرت اور عزت کمانے کے لیے ان ہستیوں نے اتنی قربانیاں پیش کی۔ قرآن مجید سے بڑی کوئی دلیل نہیں ہے۔ قرآن پاک فرماتا ہے والذین معہ، جتنی ہستیاں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ ہیں، اپنے ہر عمل کے ذریعے سے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، سوائے اللہ کی رضا اور اللہ کے فضل کے علاوہ کوئی دوسرا ان کا مقصد ہی نہیں ہے۔ وہ صرف مجھ اللہ پاک کا فضل اور میری رضا چاہتے ہیں، اسی کو تلاش کر رہے ہیں کہ میں رب کریم ان پر راضی ہو جاؤں اور اپنا فضل ان کے شامل حال فرما دوں۔ فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ محفل کے اندر تو نیک باتیں اور اچھی اچھی باتیں کرنا یہ بڑا آسان ہوتا ہے، جلوت میں لوگوں کے سامنے تو ذکر الہی بھی بندہ کر لیتا ہے، محبوب علیہ السلام پر کثرت سے درود پاک بھی، نماز روزے اور احکام شریعت کی پابندی بھی، لیکن یاد رکھیے اللہ پاک کی بارگاہ اقدس کے ساتھ، اس کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کے ساتھ اور دین اسلام کے ساتھ سچی وابستگی اور سچا تعلق اس کو ہوتا ہے کہ جیسے لوگوں کے سامنے مجمع کے اندر جلوت میں اور اجتماع میں خیر کے معاملات چلائے، جب بالکل خلوت اور تنہائی میں جائے تو وہاں بھی اللہ اور اس کے محبوب کے ساتھ اس کا ویسا ہی مضبوط تعلق ہو جیسے جلوت میں ظاہر کر رہا تھا۔ قرآن پاک فرماتا ہے یہ ہستیاں اتنی مخلص ہیں، صرف مجھے اللہ پاک کی رضا چاہتے ہیں، میں اللہ ان سے راضی ہو جاؤں، ان کا ایک ہی مقصد زندگی ہے۔ فرمایا اس کی دلیل یہ ہے کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، جب رات کی تنہائی میں ہوتے ہیں، عشاء کی نماز میرے محبوب علیہ السلام کے ساتھ ادا کر کے محبوب جب ان کو اجازت عطا فرما دیتے ہیں، یہ گھروں میں جاتے ہیں، اپنے ضعیف والدین کی خدمت کرتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کی خبر گیری کرتے ہیں، ان کے حقوق ادا کر کے، اور اس کے بعد فرمایا ساری ساری رات اکثر اوقات ان کی مجھ اللہ پاک کی عبادت میں جائے نماز پر جاگتے ہوئے گزر جاتی ہے۔ مجھے اللہ پاک سے ان کو محبت اتنی ہے کہ جب یہ میرے بندوں کے حقوق ادا کر لیتے ہیں، قرآن پاک واضح طور پر ارشاد فرماتا ہے تتجافا جنوبہم عن المضاجع۔ تتجافا بھی واحد مؤنث غائب فعل مضارع ہے باب تفاعل سے، اور میں بار بار طالب العلم عرض کر رہا ہوں کہ مضارع کی وضع اسی لیے کہ تجدد استمراری پر دلالت ہو سکے۔ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، قرآن پاک کے نزول کے دور میں جو اہل ایمان ہستیاں ہیں، محبوب کریم علیہ السلام کے پیارے اہل بیت اطہار، پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، فرمایا ان کے پہلو رات کے وقت ان کے بستروں سے جدا رہتے ہیں، وہ اپنے بستر پر رات کے وقت آرام نہیں کر رہے ہوتے۔ یا اللہ پاک جب وہ بستر پر نہیں ہیں تو پھر رات ان کی کس مصروفیت، کس مشغولیت اور کس کام کاج میں گزرتی ہے۔ سورہ فرقان میں ارشاد فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ وہ کریم ہستیاں ہیں جو پوری پوری رات گزار دیتے ہیں رب کریم کی بارگاہ میں سجدے اور قیام کی حالت میں۔ فرمایا راتوں کو جو یہ سجدہ ریز رہتے ہیں، کس وجہ سے؟ جب انسانوں میں سے کوئی انہیں نہیں دیکھ رہا، وہ تو رات کے وقت میں ہیں۔ فرمایا مجھے اللہ پاک کے ساتھ ان کی سچی محبت ہے، اخلاص کے مقام کے اوپر وہ فائز ہیں۔ رات پویتے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے۔ مجھے اللہ پاک سے محبت اتنی ہے کہ پوری پوری رات ان کی عبادت الہی میں بسر ہوتی ہے، لہٰذا جب وہ صبح کو نماز فجر با جماعت ادا کرنے کے لیے مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام میں فرمایا وہ تشریف لاتے ہیں تو تم محبوب علیہ السلام کے مبارک ساتھیوں کے چہروں کو دیکھو گے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، رات کے سجدوں کے نشانات اور رات کے سجدوں کا نور تمہیں ان کے چہروں کے اوپر نظر آئے گا۔ ان کی نشانی یہ ہے کہ ان کے چہروں پر رات کے سجدوں کا نور اور نشانات موجود ہوتے ہیں۔ یہ قرآن پاک ارشاد فرما رہا ہے۔
فرمایا ان کی رات اس طرح میری بارگاہ میں سجدوں کے اندر، قیام اور رکوع کے اندر، نماز اور عبادت کے اندر بسر ہوتی ہے کہ تم ان کے چہرے کو دیکھو گے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا چہرہ مقدسہ، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا چہرہ مقدسہ، حضرت سیدنا امیر المومنین عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کا وجہ مقدس اور چہرہ انور، حضرت سیدنا مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ذات بابرکات کا چہرہ انور، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، فرمایا صبح کو جب وہ آتے ہیں تو جو بھی ان ہستیوں کے چہرے پر پہلی نگاہ ڈالتا ہے اس کا دل گواہی دینے لگ جاتا ہے یہ ساری رات جاگ کر اللہ کی سچی عبادت کرنے والوں کے نورانی چہرے ہیں، عبادات کا نور ان کے چہروں پر جلوہ گر ہے۔ آگے فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہاں جو مثل ہے وہ بے معنی وصف ہے، آپ جس تفسیر کو بھی دیکھیں گے، اے وصفہم فی التوراۃ، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یہ تمام ان کی خوبیاں اور کمالات میں اللہ نے تورات میں نازل فرمائے ہوئے ہیں۔ یہ قرآن پاک کے مبارک الفاظ ہیں۔ میں تھوڑی سی آپ جملہ حاضرین کی توجہ چاہوں گا، پیچھے ان کی خوبیاں اور اوصاف جو اللہ پاک کے ساتھ ان کا تعلق ہے اس کو بیان کر کے آگے 26ویں پارے سورہ الفتح کی آیت نمبر 29 میں ارشاد فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ ان کا وصف اور یہ ان کی خوبی اور عظمت اللہ پاک نے تورات میں نازل فرمائی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ہمیں کسی محض ہمارے عالم دین محقق نے خبر نہیں دی اس بات کی کہ محبوب کریم علیہ السلام کے ساتھ رہنے والی جتنی ہستیاں والذین معہ، محبوب کریم علیہ السلام کے تمام پیارے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، محبوب کریم علیہ السلام کے تمام پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، کہ ان کا ذکر، ان کی خوبیاں، ان کی عظمتیں، ان کا اللہ پاک کے ساتھ سچا تعلق تورات مقدس میں بھی نازل ہوا ہے۔ یہ ہمیں کسی ہمارے عالم صاحب نے، خطیب صاحب نے، ہمارے قابل قدر استاد صاحب نے خبر نہیں دی، بلکہ یہ 26واں پارہ سورہ الفتح کی آیت نمبر 29 اللہ کا قرآن ہمیں بتا رہا ہے ذالک مثلہم فی التوراۃ، محبوب کے ساتھیوں کی عظمتیں اللہ نے تورات میں نازل فرمائی ہوئی ہیں۔ جب یہ چیز واضح ہو گئی کہ تورات مقدس میں ان کا ذکر انہی خوبیوں کے ساتھ اللہ نے نازل فرمایا ہوا ہے، تو مجھے بتائیے تورات مقدس کس ہستی کے اوپر نازل ہوئی تھی؟ حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ السلام کی نورانی ذات بابرکات کے اوپر، سیدنا موسیٰ بن عمران علیہ السلام پر اللہ پاک نے تورات مقدس کو نازل فرمایا۔ کتابوں کے مطابق سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے کم از کم 2000 سال پہلے کا ہے۔ عموماً چونکہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر مبارک ہم مسلمانوں میں عموماً اکٹھے آتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے عوام میں سے زیادہ علم نہ رکھنے والے بہت سارے اہل محبت سادہ دل ہمارے بھائی یہ خیال کرتے ہیں کہ شاید حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ایک ہی دور مبارک میں تھے عالم دنیا میں، یا موسیٰ علیہ السلام کے فوراً بعد عیسیٰ علیہ السلام کی جلوہ گری ہو گئی تھی۔ نہیں، نہ وہ ہم اثر ہیں اور نہ ہی یکے بعد دیگرے ہیں، بلکہ قرآن پاک سورہ البقرہ شریف میں اللہ پاک کا واضح ارشاد گرامی ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، یقینی طور پر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی ہے، اور اس کے بعد وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے اندر ہم مسلسل ان کے نقش قدم کے اوپر، ان کے بعد، ان کے پیچھے الرسل، کئی رسولان نظام کو بھیجتے رہے، پھر ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا۔ تو یہاں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، پھر آگے کَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد مسلسل بنی اسرائیل کے اندر رسولان نظام انبیاء کرام علیہ السلام تسلسل کے ساتھ اللہ پاک کی جانب سے تشریف لاتے رہے، پھر اس کے بعد ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا۔ نتیجہ یہ ہے کہ قرآن پاک یہ چیز واضح فرما دیتا ہے
کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان بنی اسرائیل کے اندر رسولان اعظام کی بہت بڑی جماعت ہے۔ اگر آپ اسی مقام کی تفسیر دیکھیں گے کتابوں کے اندر تو کئی ہمارے مفسرین کرام نے یہ تحقیق پیش فرمائی ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کم از کم 600 انبیاء و رسل بنی اسرائیل کے اندر جلوہ گر ہوئے ہیں، 600 انبیاء و رسل علیہ السلام۔ لہٰذا ایک محتاط اندازہ یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی 1000 سال کا فاصلہ ہے، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 2000 سال کا فاصلہ ہے۔ اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مقدسہ 25 دسمبر، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مقدسہ کے بعد 22 اپریل سن 571 عیسوی میں پیر کی صبح مکہ مکرمہ میں ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کی ولادت مقدسہ ہے۔ تو جب محبوب علیہ السلام کی ولادت مقدسہ 22 اپریل سن 571 عیسوی میں ہے تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور محبوب علیہ السلام کی ولادت مقدسہ میں 571 سال ہیں۔ 40 سال کے بعد 610 سن عیسوی میں نبی پاک علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں اعلان نبوت فرمایا۔ 13ویں سال 623 سن عیسوی میں محبوب کریم علیہ السلام نے مکہ شریف سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ اور ہمارے تمام ائمہ دین کا اتفاق ہے کہ سورہ الفتح جس میں اللہ پاک یہ فرما رہے ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ ذی قعدہ کے مہینے ہجرت کے 6 سال سن 6 ہجری میں محبوب علیہ السلام پر سورہ فتح نازل ہوئی ہے۔ تو سورہ فتح جو ہے 623 عیسوی میں مزید 6 سال جمع کیجئے 629 سال ہو جائیں گے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور سورہ فتح کے نزول میں 629 سال درمیان میں موجود ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور موسیٰ علیہ السلام کے وصال اقدس کے درمیان 2000 سال موجود ہیں۔ لہذا موسیٰ علیہ السلام کے وصال کے 2629 سال کے بعد محبوب علیہ السلام پر سورہ الفتح شریف نازل ہو رہی ہے۔ اور جب اللہ پاک نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو الواح تورات عطا فرمائی تھی تو علماء کی تحقیق یہ ہے کہ ایک محتاط اندازے کے مطابق سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے 20 سال کامل الواح تورات کی تبلیغ فرمائی ہے۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کے وصال سے بھی 20 سال پہلے نزول تورات والے بھی ایڈ اور جمع کر دیجئے تو 29 میں 20 جمع کریں گے 49 جواب آئے گا۔ یعنی تورات کے نزول اور سورہ فتح کے نزول میں علماء اور انسانی تحقیق کے مطابق کم از کم 2649 سال موجود ہیں، اور قرآن فرما رہے ذالک مثلہم فی التوراۃ، محبوب کے پیارے اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کی عظمتیں، خوبیاں، کمالات، ان کا اللہ سے سچا تعلق، فرمایا یہ ہم نے آج سے 2649 سال پہلے تورات مقدس میں نازل فرمایا ہوا ہے۔ جب یہ چیز واضح ہو گئی، جی اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میرے دوستو جب یہ چیز آپ پر واضح ہو گئی تو اب نتیجہ قرآن پاک سے کیا واضح ہوا؟ آج کئی ہمارے عزیز جو یہ سمجھتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کسی دنیاوی غرض سے نبی پاک علیہ السلام کی جماعت میں شامل ہوئے، کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ خدا نہ خواستہ حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کسی دنیاوی غرض اور دنیاوی مقصد کی خاطر محبوب کی جماعت میں شامل ہوئے، کوئی سیدنا عثمان کے متعلق، کوئی خارجی ناسبی حضور امیر المومنین مولا کائنات کے متعلق، سیدنا طلحہ و زبیر کے متعلق، سیدنا سلمان فارسی کے متعلق، سیدنا عمار ابن یاسر، الغرض جتنے مہاجرین و انصار ہیں یا محبوب کے مقدس گھرانے کی ہستیاں ہیں، قرآن فرماتا ہے یہ دنیاوی فائدوں کی خاطر، محض عزت شہرت کی خاطر، کوئی دنیا کی خلافتیں یا کوئی حکومتیں حاصل کرنے کے لیے نہیں، فرمایا یہ ہستیاں تو دنیا میں بعد میں آئی ہیں، میں نے تو ان کی عظمتیں 2649 سال پہلے تورات میں نازل فرمائی ہوئی ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ یہ مبارک ہستیاں اللہ کا انتخاب ہیں اپنے محبوب علیہ السلام کی خدمت کے لیے۔ اور آگے کیا ہے اس آیت میں؟ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ،
اور ان کریم ہستیوں کی مثال یہ کون فرما رہے؟ یہ اللہ پاک ارشاد فرما رہے 26واں پارہ سورہ الفتح آیت نمبر 29 ہے، وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ رہنے والی تمام کریم ہستیوں کی مثال فرمایا ہم نے انجیل مقدس میں بھی نازل فرمائی ہوئی ہے۔ انجیل سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے، اور درمیان میں کتنے 100 سال کا فاصلہ ہے وہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ اور ان کی مثال انجیل مقدس میں کزرع، کھیتی والی مثال کی طرح ہے۔ آج ہمارے پاس جناب دنیا کی مضبوط ترین جو کرنسی ہے، وہ چاہے ریال ہو جناب دبئی کا، یا وہ انگلینڈ کا انگلستان اور برطانیہ کا جناب پاؤنڈ ہو، یا امریکہ کا ڈالر ہو، اگر جتنے بھی انسان موجود ہیں ان سب کے پاس دنیا کی اعلیٰ ترین مضبوط ترین کرنسی اور مال و دولت کے ڈھیر لگے ہوئے ہوں، ہم میں سے ہر انسان کے 10 کوٹھیاں بن جائیں، 20 بڑی بڑی گاڑیاں ہمارے پاس آ جائیں، سونے چاندی کے ڈھیر ہمارے پاس لگ جائیں، لیکن خدا نہ خواستہ روئے زمین پر اگر زراعت اور کھیتی اگنی ختم ہو جائے تو کیا ہم زندہ رہ سکیں گے؟ ہم انسان یہ جتنے چوپائے ہیں، چرند پرند ہیں، حشرات الارض ہیں، کیا یہ زمین پر زندہ رہ جائیں گے؟ کیا ڈالر کھا کر ہم زندہ رہیں گے؟ کیا کوٹھیاں کھا کر زندہ رہیں گے؟ گاڑیاں کھا کر زندہ رہیں گے؟ اگر یہ فصلیں پیدا نہ ہو، گندم پیدا نہ ہو، مکئی پیدا نہ ہو، جوار اور باجرہ پیدا نہ ہو، ہاں جی، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں جن سے ہمارے کھانے پینے کی چیزیں اور پروڈکٹس تیار ہوتی ہیں، اگر یہ زراعت اور کھیتی ناپید ہو جائے تو کیا روپیہ پیسہ موجود ہو، سونا چاندی موجود ہو، بڑے بڑے بنگلے اور کوٹھیاں موجود ہوں، بڑی بڑی گاڑیاں، دنیا کی ہر سہولت ہمارے پاس موجود ہو، لیکن اگر غلہ پیدا نہ ہو، اجناس کھائی جانے والی پیدا نہ ہو، تو ہم انسان اور چرند پرند اور بہائم اور حیوانات اور حشرات الارض زندہ رہ سکتے ہیں؟ کیا روپیہ پیسہ کھائیں گے؟ تو میرے دوستو، ہماری جسمانی زندگی کے لیے زراعت اور کھیتی عالم اسباب میں بنیادی ترین سبب ہے۔ قرآن نے فرمایا مثلہم فی الانجیل کزرع، اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی انجیل مقدس میں محبوب کے تمام ساتھیوں کی مثالی کھیتی والی بیان فرمائی۔ فرمایا جیسے تمہاری جسمانی زندگی کے لیے کھیتی کا وجود ضروری ہے، تمہارے ایمان کی زندگی کے لیے محبوب کے اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے کہ ہم تو محبوب علیہ السلام کے وصال اقدس کے بھی 1400 سال بعد آ رہے ہیں۔ ہم تک جو قرآن پاک پہنچا ہے وہ کن ہستیوں کے ذریعے پہنچا ہے؟ مصطفیٰ علیہ السلام کا فرمان پہنچا ہے تو کن ہستیوں کے ذریعے پہنچا ہے؟ مصطفیٰ علیہ السلام کی سیرت طیبہ، ایک ایک فرمان گرامی، ایک ایک طریقہ کار وہ پیارے اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام نے محفوظ کیا، یاد بھی کیا، اس پر عمل بھی کیا، اپنا حرز جاں بھی بنایا، اور پوری ایمانداری کے ساتھ اگلے طبقے تابعین کے طبقے کو، تابعین کے طبقے نے تبع تابعین کے طبقے کو، تبع تابعین کے طبقے نے اتباع تبع تابعین کے، اس طرح طبقاتن بعد طبقاتن چلتے چلتے آج ہمیں کلمے کی دولت، قرآن کی دولت، اسلام کی دولت، ایمان کی دولت، مصطفیٰ علیہ السلام اور قیامت تک جتنی آقا کی امت ہے، بعد والی ساری امت اور محبوب کے درمیان اگر واسطہ ہے تو آپ کے اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام ہیں۔ تو جیسے یہ دنیاوی کھیتی کے بغیر کوئی جسمانی زندگی کا وجود نہیں، اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کا واسطہ درمیان میں سے ہٹ جائے تو میرے دوستو تابعین تک بھی جتنا ایمان اسلام پہنچا وہ اہل بیت اطہار صحابہ کرام کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ ہاں جی، فرمایا اس کی مثال کھیتی کی طرح ہے، اخراج شطأہ، یہ ابتدا میں کاشتکار فلاح جو ہوتا ہے اور زارع جو ہوتا ہے وہ ایک زمین تیار کرتا ہے اور پھر موسم کے مطابق دانہ کاشت کرتا ہے اور دانے میں سے کونپل پھوٹتی ہے۔ مثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ، وہ ایسی کھیتی ہے جس نے پہلے اپنی کونپل نکالی، ہاں جی، اور اس کے بعد اخرج شطأہ فآزرہ، پھر اس میں مزید مضبوطی آئی، وہ آگے بڑھنے لگ گئی، تنا بلند ہونے لگ گیا، فاستغلظ، اور پھر اس میں وقت گزرنے کے ساتھ اللہ کی رحمتوں اور جو اللہ نے اس کے لیے ماحول پیدا کیا اس کی برکتوں سے
فرمایا وہ تنے کے اوپر جو ہے وہ مضبوطی اختیار کرنے لگ گئی، اپنا پھل برگ و بار لانے لگ گئی۔ فاستویٰ علی سوقہ، اور ایک مرحلہ وہ آیا کہ وہ کھیتی بالکل پک کر اپنے تنے کے اوپر تیار ہو کر لہلہانے لگ گئی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حق چار یا الہ۔ فاستویٰ علی سوقہ، یہاں تک کہ وہ کھیتی اور زراعت تمام اپنے تکمیل کے مرحلوں کو طے کرتے ہوئے مکمل پھل دار ہو کر وہ اپنے اس تنے کے اوپر لہلہانے لگ گئی۔ فرمایا اتنا اس پر پھل آیا، وہ اتنی عظیم کھیتی بنی، یوجب الزراع، کہ کھیتی کا مالک دیکھ کے اس کو خوش ہی خوش ہو رہا ہے۔ یوجب الزراع، وہ کھیتی اپنے پیدا کرنے والے کو، اپنے مالک کو خوش ہی خوش کر رہی ہے۔ کھیتی کا مالک جو ہوتا ہے، زمیندار، کاشتکار، وہ کب خوش ہوتا ہے؟ میرے دوستو، جب کھیتی اس کی خواہشات کے مطابق، اس کی امنگوں کے مطابق لہلہانے لگتی ہے، پھل اس کی تمنا اور آرزو کے مطابق آتا ہے، کھیتی کا مالک خوش ہی خوش ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ 1,40,000 پودے کاشت کرے اور اس میں سے صرف 5 پودے تو صحیح ہوں اور باقی سارے پودے سوکھ جائیں، ختم ہو جائیں، بھسم ہو جائیں، وہ غم کے اندر مبتلا ہو جائے گا یا خوشی کا اظہار کرے گا؟ قرآن فرما رہے یوجب الزراع، وہ کھیتی ایسی ہے جو اپنے مالک کو خوشی خوش کر رہی ہے۔ اس کھیتی کا مالک کون ہے؟ پیدا کرنے والی ذات اللہ پاک کی ہے، اس کا بوٹا لگانے والی ذات مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات ہے۔ قرآن فرماتا ہے یوجب الزراع، وہ کھیتی ایسی ہے۔ محبوب علیہ السلام کے پیارے اہل بیت اطہار، محبوب علیہ السلام کے پیارے صحابہ کرام، ان کو دیکھ کر اللہ بھی خوش ہے، اللہ کا پیارا محبوب علیہ السلام بھی خوش اور راضی ہیں۔ آگے فرمائے لِیَغِیظَ بِهِمُ الْکُفَّارُ، تاکہ کافر اس کھیتی کو دیکھ کر غیظ میں جلتے رہیں۔ یہ قرآن کے مبارک الفاظ ہیں۔ اللہ پاک خوش ہے محبوب علیہ السلام کے پیارے اہل بیت اطہار کے معاملات دیکھ کر۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام خوش ہیں اپنے گھرانے مقدس کے نورانی احوال کو دیکھ کر۔ اللہ پاک خوش ہے محبوب علیہ السلام کے تمام پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے امور و معاملات کو دیکھ کر۔ یوجب الزراع، اور اس کھیتی کو کاشت کرنے والی اور زمین کے بطن میں لگانے والی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات بھی ہمیشہ خوش ہیں۔ یوجب کون سا فعل مضارع نہیں ہے، تعجب یوجب اعجاب، ہمیشہ ہمیشہ خوش ہیں۔ اہل بیت اطہار پر اللہ ہمیشہ خوش ہے۔ یوجب اس کے پیارے محبوب علیہ السلام ہمیشہ کے لیے راضی اور خوش ہیں۔ پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی نورانی ذاتوں پر اللہ پاک ہمیشہ کے لیے خوش ہے، اس کے پیارے محبوب علیہ السلام ہمیشہ کے لیے خوش ہیں۔ لِیَغِیظَ بِهِمُ الْکُفَّارُ، لیکن جو کافر اس کھیتی کو دیکھتا ہے وہ جل جاتا ہے، بھن جاتا ہے، اس کا چہرہ بھی سیاہ ہو جاتا ہے، اس کا دل بھی کالا اور سیاہ، اور اس کی علامت بھی مذہبی آتی ہے تو کالی صورت میں آتی ہے۔ لِیَغِیظَ بِهِمُ الْکُفَّارُ، فرمایا ہم نے ان کی مثال اس لیے بیان فرمائی۔ لِیَغِیظَ، یہ لام کہ جس کے بعد ان مقدر ہے۔ لام کہ جب فعل مضارع پر آتا ہے تو فعل مذکور کی علت، وجہ اور سبب کو بیان کرتا ہے۔ فرمایا ہم نے کیوں مصطفیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کا ذکر اور تذکرہ تورات میں نازل فرمایا، کیوں ان کی خوبیوں اور عظمت انجیل مقدس میں زراعت والی صورت میں بیان فرمائی؟ اس لیے کہ کھیتی لگانے والے اور جن جن کے دلوں میں ایمان ہے وہ تو ہمیشہ ان کو دیکھ کر خوشی خوش ہوں گے، راضی راضی ہوں گے۔ لِیَغِیظَ بِهِمُ الْکُفَّارُ، ہم نے تو ان کی عظمتیں تورات و انجیل میں نازل اس لیے کی تاکہ جو کافر ان کی عظمتوں کو دیکھے اس کا دل جل جائے۔ پتہ چلا اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام سے جو محبت رکھتے ہیں، ان کی عظمتوں کا بیان سن کے، لکھ کے، پڑھ کے خوش ہوتے ہیں، وہ سچے مومن ہوتے ہیں اللہ اس کے محبوب کے طریقے پر۔ اور جو اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کی عظمتوں سے جلتے ہیں یا ان کی عظمتوں کا انکار کرتے ہیں، وہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے۔ ان پر جلنا یہ کافروں کا طریقہ ہے، کبھی مومن کا طریقہ ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے دوستو، یہاں یہ جو مبارک الفاظ آئے نا، یوجب الزراع لِیَغِیظَ بِهِمُ الْکُفَّارُ، انہوں نے بالکل قرآن
کہ آغاز میں سورہ البقرہ شریف میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ھدی للمتقین، قرآن پاک ذریعہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اس مبارک مقام میں متقین کے لیے کیا ذریعہ ہدایت ہے؟ لیغیظ بہم الکفار، ان نورانی الفاظ کے اندر فرمایا اگر اپنا ایمان مجھ اللہ کی بارگاہ میں مقبول کروانا چاہتے ہو، سچے مومن رہنا چاہتے ہو، تو والذین معہ، محبوب کے جتنے ساتھی ہیں، وہ چاہے محبوب کے پیارے اہل بیت اطہار ہوں یا محبوب علیہ السلام کے پیارے صحابہ کرام ہوں، ان سے جلنا نہیں، ان کی عظمتوں کو دل و جان سے تسلیم کرنا ہے۔ اور جو جلتا ہے ان کی عظمتوں کا انکار کرتا ہے، ان کی عظمتوں کا بیان ہو، پیارے اہل بیت اطہار کی عظمتوں کا بیان، محبوب علیہ السلام کے پیارے صحابہ کرام کی عظمتوں کا بیان، اور اس سے وہ جل اٹھے اور پریشان ہو جائے، لیغیظ بہم الکفار، اللہ پاک نے فرمایا ایسا بندہ کافروں والے طریقے کے اوپر ہے۔ اب مومن اور کافر کے درمیان فرق ہو گیا اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کی عظمت کو ماننے اور نہ ماننے کے حوالے سے۔ اللہ کی بارگاہ میں مومن وہ ہے، اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں اور قرآن پاک کی نظر کے اندر مومن وہ ہے جو اللہ اور اس کے محبوب کے طریقے پر چلتے ہوئے اہل بیت اطہار اور پیارے صحابہ کرام سے خوش ہو، راضی ہو، اور خدا نہ خواستہ اگر محبوب کے پیارے اہل بیت اطہار کی کسی ہستی کے متعلق، محبوب علیہ السلام کے پیارے صحابہ کرام میں سے کسی شخصیت اور ہستی کے متعلق اگر دل میں بغض آ جائے، خرابی آ جائے، بندہ مومنوں کے طریقے پر نہیں رہتا، لیغیظ بہم الکفار، کافروں کے طریقے پر چلا جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، ہمارے ایمان کے بنیادی ترین تقاضوں میں ہے محبوب علیہ السلام کے ساتھیوں کی، آپ کے ساتھ جو رہنے والی ہستیاں، پیارے اہل بیت اطہار کی مقدس ہستیاں، پیارے صحابہ کرام کی پاکیزہ ہستیاں، ان سے محبت، ان سے عقیدت، ان کے معاملات پر راضی اور خوشی ہونا، رضا اور خوشی کا اظہار کرنا، ان کی عظمتوں کا قائل ہونا، عظمتوں کا بیان کرنا، سننا اور اس پر خوش ہونا، یہ ہمارے ایمان کے بنیادی ترین تقاضوں میں شامل ہے۔ یہ قرآن ہماری رہنمائی عطا فرما رہا ہے، اور اعلیٰ حضرت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ قرآن پاک کی روشنی میں اور حدیث پاک کی روشنی میں اور اجماع امت کی روشنی میں یہی فکر ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ آپ کے فتاوی رضویہ شریف جو 30 جلدوں میں اس وقت موجود ہے، ہاں جی، اس کی جلد نمبر 29 صفحہ نمبر 354 اور صفحہ نمبر 355، آپ نے عقیدہ خامسہ، پانچواں عقیدہ جو واضح کیا وہ اصحاب سید المرسلین و اہل بیت کرام کے حوالے سے ہے۔ فرمایا ان ملائکہ مرسلین و سادات فرشتگان مقربین کے بعد بڑی عزت و منزلت اور قرب قبول اہدیت پر فائز اصحاب سید المرسلین علیہ التحیات و التسلیم ہے، اور انہی حضرات میں حضرت سیدہ بطول، جگر پارہ رسول، خاتون جہاں، بانو جہاں، سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہ شامل، اور اس دو جہاں کی آقا زادی کے دونوں شہزادے، عرش اعظم کی آنکھ کے دونوں تارے، چرخ سیادت، آسمان کرامت کے ماہ پارے، باغ تطہیر کے پیارے پھول، دونوں قرۃ العین رسول، امامین کریمین، ہادیان با کرامت و با صفا، سعیدین شہیدین، نیک بخت و شہیدان جفا۔ فرمایا کہ تقیین، نقیین، قمرین، نیرین، طاہرین، ابو محمد حسن و ابی عبداللہ الحسین۔ یہاں یہ جو میں نے عبارت مختصر آگے بیان چل رہا ہے، یعنی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا فاضل بریلوی ہمیں بتاتے ہیں کہ جو بشر رسول اور انبیاء علیہ السلام ہیں، جن سے بشر، جن سے انسانی میں، وہ تمام خلق الہی میں افضل و اعلیٰ ہیں، اور ان سے بعد پھر فضیلت ہے تو ان ملائکہ مقربین کو جن کو اللہ نے رسالت کا مقام عطا فرمایا ہوا ہے۔ ہم جو اہل سنت و جماعت ہیں نا، ہم سیدنا جبریل امین علیہ السلام کو حضرت سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا امیر المومنین عثمان ذو النورین، حضور سیدنا امیر المومنین مولا کائنات
کرم اللہ تعالی وجہ الکریم رضی اللہ عنہ مجمعین سے حضرت جبریل علیہ السلام کو افضل مانتے ہیں، کیونکہ وہ رسول فرشتہ ہیں۔ مقام نبوت اور رسالت کی برابری کوئی دوسرا قرب والا مقام نہیں کر سکتا۔ امام احمد رضا وہی اہل سنت کے عقیدے کی جو ہمارے علم کلام میں صدیوں سے ہمارا عقیدہ کتاب و سنت اور اجماع امت کی روشنی میں آ رہا ہے کہ سب سے افضل رسولان اور انبیاء انسانی علیہ السلام، اور اس کے بعد رسولان ملائکہ کرام، اور پھر ان ملائکہ مقربین مرسلین کے بعد فرمایا تمام کائنات خلق میں افضل ترین ہستیاں ہیں تو وہ ہیں جن کو نسبت مصطفیٰ علیہ السلام حاصل ہے، محبوب کے پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ امام احمد رضا فرماتے ہیں یہ جو لغوی معنی ہے صحبت کا، اس اعتبار سے ہم اہل سنت و جماعت جب ہم صحابیت کی بات کرتے ہیں تو ہم چونکہ جتنی اہل بیت اطہار کی ہستیاں ان کو بھی تو محبوب کا قرب اور صحبت اور مجلس حاصل ہے، اس لیے فرمایا ہم عموماً عوام الناس کے لیے آسانی کی خاطر حضرات اہل بیت اطہار کا ذکر اور صحابہ کرام کا الگ الگ یہ اصطلاح بھی استعمال کرتے ہیں، جیسے درود پاک میں بھی ہم کہتے ہیں وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ، ٹھیک ہے۔ اور فرمایا ورنہ عوام الناس کے علاوہ اہل علم کی مجلس میں کتابوں میں جہاں بھی ہم عظمت صحابیت کا ذکر کریں گے تو محبوب کے پیارے اہل بیت اطہار بھی انہی میں شامل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ امام احمد رضا کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء رسولان ملائکہ کے بعد کائنات خلق میں افضل ترین ہستیاں ہیں تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پیارے اہل بیت اطہار اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی نورانی ہستیاں۔ میرے دوستو پھر یہ پیارے اہل بیت اطہار اور پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کا آپس کا جو محبت اور ادب آداب ہیں، چونکہ ہم جتنے جمہور اہل اسلام اہل سنت و جماعت ہیں، لفظ بریلوی کا ذکر ہو رہا تھا، سمجھ لیجئے بریلوی کوئی نیا عقیدہ نہیں ہے، بریلوی کوئی نئی فکر نہیں ہے، بریلوی کوئی نیا فلسفہ نہیں ہے، بریلوی کوئی نئے اصولوں کا نام نہیں ہے، ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ لیکن جب غیر لوگ ہمیں بریلوی بریلوی کہتے ہیں تو ہم اس پر ذرا بھی پریشان نہیں ہوتے، بلکہ ہم اس پر فخر کرتے ہیں اور اس پر خوش ہوتے ہیں، کیونکہ صحیح بخاری شریف کی دوسری جلد صفحہ 1103 پر ابواب الشفاعت میں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے حدیث صحیح ہے، انہم کانوا یصلون معنا ویصومون معنا ویحجون معنا ویعملون معنا۔ اس حدیث بخاری سے واضح ہو رہا ہے کہ کوئی نیت کی کمی، کوئی رزق حلال کی کمی، کوئی ایسی باطنی خرابی لگ گئی کہ باوجود ہے کہ کئی مسلمان نماز بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، حج بھی کیا ہوا تھا، نیک اعمال بھی، لیکن اس کے باوجود کچھ عرصے کے لیے وہ جہنم میں دھکیل دیے گئے، جہنم سے وہ نکلے تھے تو اعمال کی بنا پر نہیں، اللہ کے ولیوں کی نسبت کی وجہ سے نکلے تھے۔ یصلون معنا، تو جہاں اعمال کام نہیں آئے وہاں بخاری شریف میں یہ حدیث صحیح ہے، ابن ماجہ میں ہے، معجم کبیر طبرانی اور مسند احمد میں، مسند ابی سعید خدری میں دیکھیے صحیح سند کے ساتھ، میں بخاری شریف میں سے عرض کر رہا ہوں انہم کانوا یصلون معنا، جہاں نماز روزے کسی بھی باطنی خرابی کی وجہ سے رد کر دیے گئے تھے اور نمازوں کے باوجود، حج کے باوجود ان کو جہنم کی سزا دی گئی تھی، لیکن معنا جب اللہ کے ولی آئے انہوں نے عرض کی اللہ پاک تو نے ہمیں بخش دیا، جنت میں مقام دیا، جو دنیا میں معنا ہمارے ساتھ والے تھے ان کو تو نے جہنم میں، جب تک وہ دنیا والے ہمارے ساتھی جنت میں ہمارے ساتھ نہیں آ جائیں گے ہمیں جنت میں راحت نہیں آئے گی۔ آج کل تو آپ کو توحید کی نام نہاد فکر دیتے ہوئے جناب اللہ کے ولیوں سے دوری کا درس دیا جاتا ہے، اللہ کے ولیوں کے آستان اور دروازے سے ہٹانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بخاری کی اس حدیث صحیح میں، جہاں اعمال کام نہیں آئے وہاں اللہ کے ولیوں کی معیت، سنگت، نسبت اور صحبت کام آ گئی ہے۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی صرف ولی نہیں، ولی گر ہستی ہیں قیامت تک کے لیے، اس لیے کوئی ان کی طرف ہماری نسبت کرے ہم اس پر راضی راضی ہوتے ہیں، خوشی خوش ہوتے ہیں۔ ہمارا سارا اہل سنت و جماعت کا اسلوب اس حوالے سے ہم محبوب علیہ السلام کے پیارے اہل بیت اطہار، پیارے صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں، ان کا آپس کا معاملہ کیا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا فرمان بخاری شریف پہلی جلد صفحہ 526 کتاب المناقب میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے گفتگو فرما رہے ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں حضور میں جو ابو بکر ہوں نا جہاں تک میری ذات کا معاملہ ہے، اے میرے پیارے علی پاک، اے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے نورانی گھرانے کی مبارک فرد ہستی، فرمایا کہ میرے نزدیک تو سب سے پسندیدہ اور اعلیٰ صورت یہ ہے کہ ان اصلا قرابت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من قرابتی، ایک طرف میری قرابت اور رشتہ داری آ جائے اور دوسری طرف میرے محبوب کی قرابت اور رشتہ داری آ جائے۔ اللہ کی قسم میں ابو بکر اپنی رشتہ داری اور قرابت کو مصطفیٰ کی رشتہ داری پر قربان کر دوں گا۔ امام المحدثین امام ابو بکر احمد بن حسین محدث بیہقی جو 458 سنہ ہجری میں وصال فرما رہے ہیں، آپ کی کتاب ہے سنن کبریٰ، سنن بیہقی جس کو کہا جاتا ہے، اس کی 6 جلد صفحہ نمبر 301 جہاں غنیمت اور فے کی تقسیم کا باب آپ نے باندھا ہے۔ میرے پاس ادارہ تالیفات اشرفیہ ملتان کا ایڈیشن ہے، آپ اس میں دیکھیے جلد نمبر 6 صفحہ 301 پر حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ما ترکتو اہلن ولا مالن ولا دارن ولا عشیرتن الا لمرضات اللہ تعالی و مرادات رسول ہی علیہ السلام و مرادات کم اہل البیت۔ اے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے پیارے اہل بیت اطہار، میں ابو بکر صدیق نے اگر اپنا گھر چھوڑا ہے، اپنا مال چھوڑا ہے، اپنی آل اور اولاد چھوڑی ہے، اپنا عشیرہ اور خاندان چھوڑا ہے، تو صرف ایک مقصد کی خاطر اللہ لمرضات اللہ ہے۔ میرے پیش نظر ہے ان ساری چیزوں سے میں دستبردار ہو گیا ہوں، ہر چیز گھر قربان کر دیا، وطن قربان کر دیا، مال سارے کا سارا نچھاور کر دیا، عشیرہ خاندان میں نے چھوڑ دیا، کس کے لیے؟ لمرضات اللہ، اللہ کی رضا کی خاطر، والے مرضات رسول ہی، اور اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام کی رضا اور خوشنودی کی خاطر، والے مرضات کم اہل البیت، اور اے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے پیارے اہل بیت اطہار، تمہاری رضا اور خوشنودی اور تمہیں راضی اور خوش کرنے کے لیے میں نے یہ ساری کی ساری چیزیں چھوڑ رکھی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق اس امت کے سب سے پہلے فرد ہیں، اس امت کے سب سے پہلے امام، مقتدی اور پیشوا ہیں۔ حضرت صدیق کے متعلق محبوب نے حکم جاری فرمایا، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، فرمایا آج کے بعد میرے پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی میرے تمام پیارے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور میرے تمام پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو پنجگانہ نماز کی امامت کروائیں گے۔ حضرت صدیق کو تمام پیارے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا، اور اس وقت خواتین باجماعت نماز ادا کرتی تھیں، آگے مردوں کی صفیں ہوتی تھیں، پیچھے بچوں کی صفیں ہوتی تھیں، پیچھے خواتین کی صفیں ہوتی تھیں۔ حضور سیدہ کریمہ، حضور سیدتنا و سیدت سادتنا سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہا و رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی کوئی نماز جماعت کے بغیر نہیں ہوا کرتی تھی۔ اگر اس کریم ہستی کا امام بھی مصطفیٰ علیہ السلام نے بنایا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات کو بنایا ہے۔ حضور امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ذات بابرکات کا امام بھی بنایا ہے تو مصطفیٰ علیہ السلام نے حضور سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق کی ذات بابرکات کو بنایا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر اس امت کے سب سے پہلے فرد ہیں، کیونکہ عاقل بالغ آزاد مردوں میں سب سے پہلے علل اعلان کلمہ اسلام پڑھا تھا تو وہ حضرت صدیق اکبر کی ذات بابرکات ہیں، اور اس امت کے سب سے پہلے مقتدی و پیشوا اور امام ہیں۔ تو حضرت صدیق اور مصطفیٰ علیہ السلام کے بعد جس ہستی کی اطاعت ساری کی ساری امت مصطفیٰ علیہ السلام پر اللہ اور اس کے محبوب نے واجب قرار دی، وہ حضرت صدیق اکبر کی ذات بابرکات ہے۔ قرآن فرماتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت ہمیشہ جاری رکھو، اس کے پیارے رسول علیہ السلام کی اطاعت ہمیشہ جاری رکھو، و اولی الامر منکم، اور باہمی مشاورت میں سے جو تمہارے امیر المومنین مقرر ہو جائیں ان کی اطاعت ہمیشہ جاری رکھو۔ حضرت صدیق پر اتفاق ہوا،
لہذا صدیق وہ ہیں مصطفیٰ علیہ السلام کے بعد جس ہستی کی اطاعت تمام پیارے اہل بیت اطہار اور تمام امت اور صحابہ کرام پر واجب ہوئی، محبوب کی اطاعت کے بعد واجب اطاعت ہے اسلام میں تو حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اطاعت ہے۔ مصطفیٰ علیہ السلام کا فرمان بخاری شریف کے اندر اور کتنی کتابوں میں صحیح اسناد کے ساتھ موجود ہے، فَاقْتَدُوا بِالَّذَيْنِ مِن بَعْدِي ابی بکر و عمرہ، فرمایا میرے بعد میری مسلط پر میرے پیارے ابو بکر صدیق جلوہ گر ہوں گے، ان کی اقتداء اور پیروی کرنا، اور میرے پیارے ابو بکر صدیق کے وصال اقدس کے بعد میرے پیارے عمر فاروق اعظم میری مسلط پر جلوہ گر ہوں گے، پھر حضرت عمر کے دور میں حضرت عمر کی اقتداء اور پیروی کرنا۔ تو اللہ اور اس کے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہوں نے ان ہستیوں کی اقتداء، ان ہستیوں کی اطاعت ہمارے اوپر واجب قرار دی، اور وہ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں وَلِ مَرَضَاتِكُمْ اہل البیت، اے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے اہل بیت اطہار، تمہاری رضا اور خوشنودی کے لیے میں نے ترکت مالن و اہلن و دارن و عشیرتن، اپنی اولاد، اپنے رشتہ داری، اپنا مال و دولت، اپنا گھر، اپنا وطن مکہ مکرمہ جیسا مبارک مقام جہاں بیت اللہ شریف ہے، وہ سب میں نے چھوڑ دیا۔ کس لیے چھوڑ دیا؟ اللہ اور اس کے محبوب کے ساتھ ساتھ لِمَرَضَاتِكُمْ اہل البیت، اے محبوب کے پیارے گھرانے کے افراد، تم اہل بیت اطہار کی رضا اور خوشنودی کے لیے کہ مال و دولت چلا جائے، میرا سب کچھ دنیا کا چلا جائے، لیکن مصطفیٰ کا گھرانہ مجھ ابو بکر پر راضی اور خوش رہے۔ اور اہل بیت اطہار کی محبت ان ہستیوں کے ساتھ کہ میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے وصال اقدس کے بعد پیر والے دن اچانک بیعت ثقیفہ بنی ساعدہ میں ہوتی ہے، حالات ایسے بنتے ہیں، حضرت صدیق اکبر پہلے ہی جمعے کا خطبہ دیتے ہیں، فرماتے ہیں میں بیعت کا کلادہ تمہارے گلوں سے اتار رہا ہوں، وہ اچانک صورتحال بنی تھی، اب جس پر تم باہمی مشورے سے راضی ہوگے۔ طبقات ابن سعد میں امام المحدثین امام محمد بن سعد جو 235 ہجری میں وصال فرما رہے ہیں، آپ بلکہ 230 ہجری میں وصال ہے، صحیح سند کے ساتھ طبقات کے اندر کتنی کتب سیرت و احادیث کے اندر یہ حدیث صحیح موجود ہے۔ سب سے پہلے حضور امیر المومنین مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کھڑے ہوئے اور فرمایا جس دین میں نماز نہ ہو وہ دین بھی بلا کوئی دین ہے، اور ہم سب موجود تھے، اور مصطفیٰ علیہ السلام نے ہماری نمازوں کی امامت ابو بکر صدیق کے سپرد کر کے ہمارا دین ابو بکر صدیق کے سپرد کر دیا، اور ہمارے دین کے لیے حضرت ابو بکر صدیق پر راضی ہو گئے۔ اب محبوب علیہ السلام کا وصال اقدس ہو گیا، ہم اہل بیت اطہار کو زیادہ غور و فکر کی ضرورت نہیں۔ لقد رضینا لدنیانا علی من رضی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لدیننا، جس ہستی جس ابو بکر صدیق پر ہمارے دین کے لیے مصطفیٰ علیہ السلام راضی ہیں، محبوب کے وصال اقدس کے بعد اپنی دنیا کے معاملات چلانے کے لیے ہم اہل بیت اطہار بھی اسی ابو بکر صدیق پر ہمیشہ کے لیے راضی ہیں۔ حضور مولا کائنات اپنے 18 پیارے بچوں میں سے ایک بچے کا نام ابو بکر بن علی رکھتے ہیں، جو میدان کربلا میں جام شہادت نوش مارے ہیں۔ تمام اہل تشیع اہل سنت کی کتابوں کے مطابق دوسرے پیارے فرزند کا نام حضرت عمر بن علی رکھتے ہیں، تیسرے عثمان بن علی ہیں رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین۔ تو میرے دوستو یہ ساری محبت مودت کی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بھی یہی فکر پیش فرماتے ہیں۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت آخر میں آپ کی ایک پوری کتاب ہے، حضرات شیخین کریمین ساداتنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، امیر المومنین حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی افضلیت کے اوپر، کیونکہ یہ جمہور اہل اسلام کا اجماعی عقیدہ ہے۔ میرے دوستو آج کل جتنا بھی کچھ ہماری اندرونی کمزوریاں ہیں، اور کچھ یہ کہ بیرونی دنیا بھی نہیں چاہتی کہ پیارا وطن پاکستان جو ہے وہ کسی بھی حوالے سے ترقی اور مضبوطی اختیار کرے۔ پاکستان عالم اسلام کی واحد ایٹمی پاور ہے، سب سے بڑی فوجی قوت ہے۔ پھر پاکستان تو اس خطے میں جس کو انگریز جب آئے تھے 1601 سن عیسوی میں، انہوں نے اس کو سونے کی چڑیا قرار دیا تھا اس خطے کو، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ نہیں چاہتے کہ یہاں امن قائم ہو جائے، لہٰذا وہ ہمارے سیاسی معاملات کو ہمیشہ تہ و بالا کر دیتے ہیں۔ وہ ہمارے اکنومیکل میٹرز اور جتنے بھی ہمارے اقتصادی اور معاشی امور و معاملات ہیں ان میں ہمیں مضبوطی کے راستے پر نہیں چلنے دیتے، اور ہم پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ بابا قوم بانی پاکستان حضرت محمد علی جناح
آپ نے فرمایا تھا کہ جناب پاکستان تو اس دن وجود میں آ گیا تھا جس دن بر صغیر میں رہنے والے پہلے مقامی بندے نے کلمہ مصطفیٰ پڑھا تھا۔ پاکستان تو حقیقت میں اس دن وجود میں آ گیا تھا۔ پاکستان اور اسلام کو جدا نہیں کیا جا سکتا، لہذا یا مذہبی منافرت تو برال انتشار ہر شعبے میں۔ آج کل فتنوں نے ہمیں ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے۔ ان فتنوں کا اگر ہم اپنا ایمان کے حوالے سے، ہمیں اپنے وطن عزیز کی تعمیر اور ترقی کے لیے جتنے معاشی معاملات ہیں ہم میں سے ہر فرد کو پوری توجہ کرنی چاہیے۔ سماجی، معاشرتی، تہذیبی و اخلاقی مضبوطی کے لیے ہم میں سے ہر ایک کو اپنا فریضہ ادا کرنا چاہیے۔ لیکن میں اس وقت جس پلیٹ فارم پر ہوں، امام احمد رضا فاضل بریلوی کی فکر یہ ہے کہ جتنے جمہور اہل اسلام ہیں، جو مسلمات اہل سنت و جماعت ہیں، ان پر مضبوطی سے قائم ہو جائیں، مضبوطی سے ڈٹ جائیں۔ اور میرے دوستوں، ان کی بنیاد اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کی محبت و عقیدت کے اوپر ہے۔ ہم اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کو جدا نہیں کرتے آپس میں۔ اس لیے کتاب تو لکھی تھی امام احمد رضا نے شیخین کریمین سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم کی افضلیت کو ثابت کرنے کے لیے، کیونکہ ہمارے اسلام کی مبارک تعلیم ہے کہ جو محبوب کریم علیہ السلام کے ساتھ جو نسبی قرابت اور نسبی تعلق ہے، یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ محبوب علیہ السلام کے پیارے اہل بیت اطہار، جن کی مبارک رگوں میں خون مصطفیٰ کریم علیہ السلام جلوہ گر ہے، محبوب کے نورانی خاندان کی جو پاکیزہ ہستی ہیں، اطرت طاہرہ اولاد امجاد، یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ قیامت والے دن جب ہر نسب، ہر سبب، ہر رشتہ منقطع ہو جائے گا اور ختم ہو جائے گا، محبوب علیہ السلام کا نسب، آپ کا سبب، آپ کی نسبت خاندانی اس دن بھی فائدہ اور نفع پہنچا رہی ہوگی۔ وہ سبب اور نسب کبھی منقطع نہیں ہوگا۔ لیکن اسلام اس کو کہتا ہے یہ جزوی فضیلت ہے۔ جو کلی فضیلت ہے وہ تقویٰ ہے۔ 26ویں پارے سورہ الحجرات آیت نمبر 13 میں اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ان حرف مشبہ بالفعل ہے جو مضمون جملہ اسمیہ کی تحقیق کے لیے آتا ہے۔ فرمایا قرآن پر ایمان رکھنے والے کسی مومن اور مسلمان کو کبھی شک ہی نہیں ہونا چاہیے کہ بے شک مجھے اللہ کی بارگاہ میں اکرم، سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے اتقاکم، جو تم میں سے سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار ہے۔ کسی خاندان کا فرد ہے تو میں اس کو نہیں دیکھوں گا قیامت والے دن۔ یہی مصطفیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے۔ مسلم شریف کتاب العلم کے اندر حضور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث صحیح میں محبوب نے فرمایا، من بطا بہی عملہ لم یسر بہی نسبہ، جس کا عمل اس کو پیچھے چھوڑ گیا، اس کا خاندان اور نسب اس کو تیز نہیں کرے گا، آگے نہیں لے کر جائے گا۔ نہج البلاغہ کے اندر 2 مقامات پر حضور مولا کائنات کا فرمان پوری صحت سے موجود ہے، من ابتا بہی عملہ لم یسر بہی نسبہ، جس کا عمل اس کو پیچھے چھوڑ گیا، اس کا نسب اس کو آگے نہیں لے کر جائے گا۔ نسب محبوب کے ساتھ ملنا یہ عظیم فضیلت ہے، لیکن یہ جزوی فضیلت ہے۔ کلی فضیلت تقوی کی ہے، اور جو اسلام کے اصول ہیں ان میں حضور مولا کائنات سے تواتر کے ساتھ ثابت ہے۔ وہ چاہے حضرت سیدنا محمد بن علی ابن الحنفیہ رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات ہو، وہ آپ کے شاگردوں میں سیدنا عبد خیر تابعی ہوں، وہ حضرت مسیب ابن نجبہ ہوں تابعی، حضرت علقمہ تابعی ہوں، الغرض امام سیوطی ہوں، امام ذہبی ہوں، حافظ ابن حجر ہوں، علامہ ابن کثیر ہوں، یہ تمام کے تمام ائمہ محدثین علماء حفاظ فرماتے ہیں کہ قد تواترت عنہ شیخین کریمین، انبیاء اور رسول کے بعد افضل ہیں۔ یہ حضور مولا کائنات کا وہ فتوی اور عقیدہ ہے جو آپ کے کثیر شاگردوں نے، حتیٰ کہ آپ کا فرمان تواتر کی حد کو پہنچا ہوا ہے۔ لیکن امام احمد رضا نے جب شیخین کریمین کی افضلیت کو، میں آخری بات کر رہا ہوں، ان کو بیان کیا تو چلتے چلتے درمیان میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ ذرا وہ حضرات بھی سن لیں جو من کل الوجوہ ساداتنا شیخین کریمین کی افضلیت کو ثابت کرتے ہیں۔ امام احمد رضا نے فرمایا نہیں، میں من کل الوجوہ افضلیت کا قائل نہیں ہوں، بلکہ 18 خصوصیات ہیں
جو اللہ پاک نے حضور مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات ببرکات کو عطا فرمائی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہم جمہور اہل اسلام اہل سنت و جماعت کے اس دور کے اندر بے باک ترجمان حضرت علامہ مبلغ اسلام خطیب پاکستان خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا قبلہ سمر عباس قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ نے قدم رنجہ فرمایا۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت حضور ساداتنا شیخین کریمین رضی اللہ عنہما کی افضلیت کا عقیدہ جو ہے وہ رکھتے بھی ہیں اور پوری شد و مد کے ساتھ ثابت بھی فرماتے ہیں، اور یہ ہم اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے۔ جو شخص بھی ساداتنا شیخین کریمین حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ عنہما کی ما سوا ہستیوں پر افضلیت کا قائل نہیں ہوتا وہ اہل سنت و جماعت نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ لیکن آئیے ذرا ساتھ ساتھ اہل بیت اطہار کے ساتھ بھی عقیدت و محبت کا معاملہ، بس اسی پر میرا ٹائم بھی مکمل ہو گیا، میں اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں۔ یہ فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 29 ہے اور صفحہ نمبر 364 ہے۔ اس کے اوپر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت فرماتے ہیں، اور ان میں خلفائے اربعہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور ان 4 ارکان کسر ملت و 4 انہار باغ شریعت کے خصائص و فضائل کچھ ایسے رنگ پر واقع ہیں کہ ان میں سے جس کسی کی فضیلت پر تنہا نظر کیجئے یہی معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ ہیں یہی ہیں، ان سے بڑھ کر کون ہوگا۔ اگر اعلیٰ حضرت علیہ رحمت فرما رہے ہیں کہ بالخصوص محبوب علیہ السلام کے پیارے اہل بیت اطہار اور پیارے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں ان 4 ہستیوں، 4 خلفائے راشدین اکابرین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی عظمت کی طرف آپ توجہ کریں گے، حضرت صدیق اکبر کے اکیلے تنہا فضائل و مناقب آپ پڑھیں گے تو آپ یہی کہیں گے کہ حضرت صدیق کی سب کچھ ہیں، ان سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے۔ اور جب سیدنا عمر کے فضائل پڑھیں گے آپ تو آپ پر یہی واضح ہوگا، آپ کو یوں محسوس ہوگا کہ جو کچھ ہیں حضرت عمر ہیں، ان سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے۔ آپ سیدنا امیر المومنین عثمان ذو النورین کی عظمتوں کو دیکھیں گے تو آپ پر یہی پڑھنے کے بعد تحقیق کرنے کے بعد واضح ہوگا ان جیسا کون ہو سکتا ہے۔ اور جب حضور مولا کائنات کا آپ ذکر خیر پڑھیں گے دیکھیں گے آپ کہیں گے ان سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے۔ یہ چیز فرمایا، یہ 4 ہستیاں اپنی اپنی جگہ پر ان کے فضائل، ان کے خصائص کی بات بھی کر رہے ہیں، فضائل کی بات بھی فرما رہے ہیں، کچھ ایسے رنگ پر واقع ہیں کہ ان میں سے جس کسی کی فضیلت پر تنہا نظر کیجئے یہی معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ ہیں یہی ہیں، ان سے بڑھ کر کون ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں علل خصوص، اب اس پر توجہ کیجئے، امام احمد رضا فرما رہے ہیں علل خصوص شمع شبستان ولایت، بہار چمرستان معرفت، امام الواصلین، سید العارفین، خاتم خلافت نبوت، فاتح سلاسل طریقت، مولا المسلمین، امیر المومنین، ابو الائمت الطاہرین، ابو الائمت آج کل ہم اہل بیت اطہار کے 12 اماموں کا اگر ہمارے سنیوں کے سٹیج سے ہو جائے ذکر، لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو رافضی، اگر رافضی کا فتویٰ نہ دے تو نیم رافضی، اور ذرا اس میں بھی ہم پر مہربانی نرمی کرے تو کہیں جی آپ سے رافضیت کی بو آنے لگ گئی ہے۔ اگر ان 11 ائمہ اہل بیت اطہار جو اپنے اپنے دور میں سب عظمت والی ہستیاں ہیں، اگر امام احمد رضا ان سے تولا اور محبت نہ رکھتے ہوتے تو حضور مولا کائنات کو ابو الائمت الطاہرین کے لقب سے کیسے یاد فرماتے ہیں۔ میرے دوستو، ہم اہل بیت اطہار کے بھی پکے غلام ہیں، صحابہ کرام کے بھی پکے غلام ہیں، دونوں بارگاہوں کے ہم غلام ہیں۔ یہاں فرمایا ابو الائمت الطاہرین، اماموں کے جد امجد، طاہر مطہر، قاسم کوثر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرا علم یہ ہے اس حوالے سے کہ قیامت والے دن
آپ حوض کوثر پر جائیں گے تو جام کوثر بھر بھر کر آپ کو پینا ہوگا امیر المومنین مولا کائنات کے ہاتھ مبارک میں سے۔ ابو الائمت الطاہرین، اماموں کے جد امجد، طاہر مطہر، قاسم کوثر، اسد اللہ الغالب، مظہر العجائب والغرائب، مطلوب و کل طالب، سیدنا و مولانا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ ٹھیک ہے جی؟ یا علی یا علی۔ اور امام احمد رضا کا طریق، پیارے صحابہ کرام کی عظمت بیان ہو رہی ہو، ساتھ اہل بیت اطہار کا تذکرہ، یہ آخری بات کا آخری حصہ جلد 29 صفحہ 378 کے اوپر امام احمد رضا فرماتے ہیں مگر فضل صحبت و شرف صحابیت یہ وہ شرف سعادت خدائی دین ہے جس سے مسلمان آنکھیں بند نہیں کر سکتے۔ ہاں جی، تو ان پر لان تان یا ان کی توہین و تنقیص کیسے گوارا رکھے اور کیسے سمجھ لیں کہ مولا علی کے مقابلے میں انہوں نے جو کچھ کیا بر بنائے نفسانیت تھا۔ صاحب ایمان مسلمان کے خواب و خیال میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی۔ امام احمد رضا کی فکر یہ ہے، یہ بزم فکر رضا کا پروگرام ہے نا جی، اور آج 25 اور 26 سفر کی عرس اعلیٰ حضرت بھی میلاد شریف کے ساتھ ساتھ ہے۔ امام احمد رضا فرماتے ہیں مشاجرات صحابہ کرام، اگر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے جو کاروائی سرزد ہوئی ہے وہ اجتہاد کا معاملہ ہے، اجتہاد میں معاملہ بھول چوک کا آگے، باقی نفسانی خواہشات نہیں ہے، جتنا کچھ ہے رضا الہی کے پیش نظر۔ فرمایا مومن کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ نفسانیت کا کوئی اس میں شائبہ۔ آگے پھر فرماتے ہیں یہ جلد 29 صفحہ 378 کے اوپر، ہاں ایک بات کہتے ہیں اور ایمان لگتی کہتے ہیں، یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فرما رہے ہیں۔ ہاں ایک بات کہتے ہیں اور ایمان لگتی کہتے ہیں کہ ہم تو بحمد اللہ سرکار اہل بیت کرام کے غلامان خانہ زاد ہیں۔ جب بھی اہل بیت اطہار کا معاملہ آئے گا ہم ان کے غلامان خانہ زاد، موروثی طور پر اہل بیت اطہار کے غلام ہیں ہم لوگ۔ ٹھیک ہے، یہ بات ہم ایمان سے کہتے ہیں اور خدا لگتی کہتے ہیں جس میں سوائے اللہ کی رضا کے اور کچھ نہیں ہے، کہ بے حمد اللہ سرکار اہل بیت کرام کے غلامان خانہ زاد ہیں ہم، ہمیں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے کیا رشتہ؟ ان حضرت امیر معاویہ کا خصوصاً الزام بدگویان سے بری رکھنا منظور ہے کہ ہمارے شہزادہ اکبر حضرت سبط اکبر سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ نے ہم حسب بشارت سید المرسلین اختتام مدت خلافت پر جو امور مملکت حضرت معاویہ کا سپرد کیے، اگر حضرت امیر معاویہ اہل اور قابل نہ ہوتے امام حسن کبھی بھی یہ منصب ان کو عطا نہ فرماتے ہیں۔ فرمایا ہم تو اہل بیت اطہار کے غلام ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق جاری یا علی۔ فرمایا اگر ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے کوئی تعلق رکھتے ہیں تو وہ بھی اہل بیت اطہار اور امام حسن مجتبی کے راستے پر چلتے ہوئے ان کی تلقین کے اوپر۔ الغرض امام احمد رضا کی فکر یہ ہے کہ جس ہستی کو میرے آقا سے نسبت ہے ہمیں ان کے ساتھ غلامی کا تعلق ہے۔ اللہ پاک امام احمد رضا فاضل بریلوی قدس سر العزیز آپ کے درجات عالیہ مزید بلند فرمائے اور آپ کے فیوز و برکات اللہ پاک ہمیشہ ہمیشہ ہم سب کے شامل حال رکھے اس دور پر فتن کے اندر۔ اور یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ہمیں تلقین فرمائی تھی۔ آپ مستدرک امام حاکم کی جلد نمبر 3 صفحہ 381 جو داراللحام مصر کا ایڈیشن ہے وہاں آپ دیکھیے، اور آگے امام زاہبی بھی ان کی موافقت کر رہے ہیں کہ یہ حدیث سندن متنن صحیح ہے کہ حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان پیارے صحابی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اب جب کچھ امور کے اندر اختلاف ظاہر ہو رہا ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا لقد علم ہؤلاء، یہ جتنے بھی میرے ساتھی ہیں مصطفیٰ علیہ السلام کے صحابہ کرام یہ سارے کے سارے جانتے ہیں اس بات کو دل و جان سے کہ انا اقربہم وسیلتاً عند اللہ یوم القیامت لابن ام عبد۔ فرمایا جس مسئلے میں بھی کوئی علمی اختلاف آ جائے
تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے سارے موجود صحابہ کرام جو اہل عدالت اور سکاحت کے سارے مالک کے وہ جانتے ہیں کہ جب بھی اختلاف رونما ہو، جو مسلمان حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے طریقے پر چلے گا قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں نجات پا جائے گا۔ تو میرے دوستو، جب فتنے ہر طرف سے عود آئے، انگریزوں کا فتنہ، سکھوں کا سیاسی فتنہ، انگریزوں کے پادری آ گئے، ہمارے ایمان کے اوپر وہ حملے کر رہے تھے، اور پھر بڑے فتنہ، وہابیت آ گیا، خروج کا فتنہ، رافضیت کا فتنہ، طرح کے فتنے۔ اس وقت بالکل حضرت استاذ العلماء پیر طریقت راہبر شریعت علامہ زاہد سراجی صاحب دامت برکاتہ العالیہ سچ فرما رہے کہ امام احمد رضا فرد ایک ہے، فرد ہیں لیکن مرد ہیں۔ امام احمد رضا وہ ہستی ہیں جنہوں نے ہمارے عقائد کی حفاظت کی ہے، ہمارے ایمان کی حفاظت کی ہے۔ چند مسائل میں بے شک ائمہ دین کا، علماء کا اختلاف رہے، حضور پیر سیال لجپال سیدنا شیخ الاسلام والمسلمین قمر الملت والدین سیدی علامہ حافظ خواجہ محمد قمر الدین سیالوی صاحب غریب نواز علیہ رحمت کا ملفوظ مقدس تحریری صورت میں موجود ہے، چھپا ہوا موجود ہے۔ آپ سے فرمایا گیا حضور سلسلہ عالیہ اولیہ چشتیہ کے اکابر کئی مسائل کے اندر امام احمد رضا سے اختلاف، خطبے والی جو جمعے کی اذان ہوتی ہے، اذان ثانی، آج کل ثانی اذان، یہ مسجد کے اندر ہو یا باہر، سما کا مسئلہ ہے، سیاہ خضاب کا مسئلہ ہے، چند مسائل میں اختلاف۔ حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی صاحب غریب نواز علیہ رحمت نے فرمایا ہم چشتی ہیں، اور جو جن مسائل میں طریقت کے مسائلوں، شریعت کے، معرفت کے، حقیقت کے، جو ہمارے اکابر مشائخ چشتیہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے تحقیق فرمائی، ہم اسی پر کار بند، اسی کے متبع اور پیروکار ہیں۔ لیکن فرمایا اختلاف اپنی جگہ ہے، پر یہ سمجھ لیں کہ کتاب و سنت سے بالکل واضح ہے کہ مومن وہی ہوتا ہے جس کو میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی محبت کی نعمت ملی ہوئی ہو۔ مصطفیٰ علیہ السلام سے محبت یہ ایمان کی بنیاد ہے۔ اور فرمایا جو مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی ہے نا، بر صغیر کے تمام علماء میں محمد قمر الدین نے دیکھا ہے کہ اللہ پاک نے مولانا بریلوی صاحب کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے عشق و محبت کا حصہ وافر عطا فرمایا ہوا ہے۔ جب وہ میرے آقا سے محبت رکھتے ہیں، میرے آقا کے سچے عاشق اور محب ہیں، تو میں محمد قمر الدین ان تمام نعمتوں کے باوجود میں تو مولانا فاضل بریلوی کے مبارک جوتوں کے ساتھ لگی ہوئی خاک کے برابر بھی اپنے آپ کو نہیں سمجھتا۔ امام احمد رضا وہ ہیں جن پر ہمارے مشائخ قادریہ، مشائخ نقشبندیہ، مشائخ سہروردیہ، مشائخ چشتیہ کہ اگر ہمارے ایمان کی حفاظت کی ہے تو وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے، باقی حضرت قبلہ عالم مجدد دوران سیدنا و مولانا و مرشدنا حضرت قبلہ عالم سیدنا سیدی پیر مہر علی شاہ صاحب غریب نواز قدس سر العزیز۔ میرے دوستو، ہر ہستی کا اللہ نے اپنی ذمہ داری اور ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے۔ امام احمد رضا قلم کے ذریعے سے اور سیدنا مجدد دوران پیر مہر علی شاہ صاحب آپ میدان عمل میں آگے آ کر عقیدہ ختم نبوت کی جو بے مثال حفاظت فرما رہے ہیں۔ کسی ہستی نے کوئی کمی نہیں کی کہ اللہ اور اس کے محبوب نے جتنی ڈیوٹی جس ہستی کی لگائی تھی، ہر ہستی نے وہ خدمت پوری ایمانداری اور جفاکشی سے پیش کی ہے۔ اللہ پاک ان تمام کریم ہستیوں کے درجات بلند فرمائے۔ اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہت بڑا عظیم کارنامہ ہے جو ہمارے قبلہ عاشق حسین قادری صاحب کی سربراہی میں ہمارے علماء کی کثیر تعداد، ہماری یہ بزم افکار رضا اور میلاد کمیٹی جو ڈیرہ اسماعیل خان کے اس ایریے کی ہے، میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ہمیشہ انشاءاللہ آپ حضرات کی ہم دست و بازو ہیں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو ہمیشہ دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور جملہ خدمات جلیلہ کو اللہ پاک شرف قبولیت عطا فرماتا رہے۔ وما علیہ الا البلاغ۔